14 سالہ سالی رات میرے ساتھ سو گئی۔ میں اسے بچی سمجھتا تھا لیکن وہ طوفان نکلی۔ اس کا جسم پورا جوان ہو چکا تھا۔ پھر آدھی رات کو سالی نے میرے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگایا تو میری رات کے 9 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ میری سالی مسکان ہی ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت پورے گھر میں اکیلی تھی۔ اب وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی تو شاید اسے رات کے اس پہر ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ نیم برہنہ سی نائٹی پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ یاسر بھائی، مجھے آپ کے گھر میں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، کیا میں رات آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں گزار سکتی ہوں؟ میری نظر میں تو مسکان ایک 14 سال کی بچی تھی، لیکن میں پہلی بار اسے یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کسی گلاب کی کلی کی طرح تر و تازہ تھی۔ 14 سال کی عمر میں اس کا بدن بھرپور جوان ہو گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہونے کے باوجود بھی نیم برہنہ نائٹی میں اس کے جسم کا ہر حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے وجود سے نظریں چرائیں اور اسے سونے کے لیے صوفے پر تکیہ رکھ کر دے دیا اور خود بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ میری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے اور میری شادی کے وقت مسکان ایک 9 سال کی بچی تھی۔ میرا اپنے سسرال بہت ہی کم جانا ہوتا تھا، اس لیے میں مسکان کو ابھی تک بچی ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ تو پوری قیامت بن چکی ہے۔ میں موبائل میں مگن تھا اور مسکان صوفے پر بے چین لیٹی تھی۔ رات کے اس پہر موبائل پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک چیز سامنے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ رہے تھے۔ میں نے مسکان کو آواز دے کر پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مسکان کہنے لگی کہ یاسر بھائی، یہ صوفہ بہت چھوٹا ہے اور میرے پاؤں صوفے سے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں صحیح طرح سے لیٹ نہیں پا رہی۔ مسکان کی بات سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مسکان، تم بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ مسکان جیسے ہی بیڈ پر آئی تو میں اپنا تکیہ لے کر اٹھنے لگا، لیکن مسکان نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی کہ یاسر بھائی، آپ کیا ساری رات بیٹھے ہی رہیں گے؟ میرے ساتھ یہیں بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے لیے مسکان کے جسم سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے مسکان کی بات مان کر دوسری طرف کروٹ بدلی اور موبائل چلانے لگا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے میں ایک کم عمر بچی سمجھ رہا ہوں، وہ تو ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے دل میں جذبات کا طوفان ٹھاٹے مارنے لگا۔ لیکن میں بہت مشکل سے خود پر قابو پا رہا تھا۔ لیکن پھر مسکان نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میری اور آمنہ کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے اور ان 6 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب آمنہ نے میری خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ میری اور آمنہ کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ ہم دونوں کے پیار محبت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ گیا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو آمنہ کے متعلق بتایا تو میری ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خاندان سے باہر وہ کسی صورت میں میری شادی نہیں کریں گی، لیکن میں آمنہ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بغیر تو ایک پل بھی گزارا کرنا مشکل تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی محبت میں ساری حدود پار کرتے ہوئے تمام رشتے قائم کر چکے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر واپس باہر نکل جاتے اور کالج کے پیچھے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، وہ کسی بھی صورت میں اس شادی کے لیے راضی ہو جائیں، لیکن وہ راضی نہ ہوئی اور میں نے آمنہ کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ جب میرے ماں باپ کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، کیونکہ میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میری کوئی کمائی تھی۔ اور جب آمنہ کے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی ہماری شادی کے خلاف ہو گئے اور وجہ یہی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے آمنہ کے گھر والوں کو راضی کر لیا، لیکن آمنہ کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا۔ کافی عرصے میں اور آمنہ فاقوں والی زندگی گزارتے رہے، لیکن جیسے ہی میری نوکری لگی اور میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو آمنہ نے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ لیکن اب وہ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ جب مشکل حالات تھے تو انہوں نے مجھے نہیں اپنایا تھا اور اس لیے میں آمنہ کے گھر نہ جانے کے برابر جاتا تھا، سال میں 1 یا 2 دفعہ۔ اس لیے میں نے آمنہ کی چھوٹی بہن مسکان کو کبھی صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ ہی اس بات سے واقف تھا کہ وہ اب 14 برس کی ایک خوبصورت لڑکی بن چکی ہے۔ خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے کئی سالوں تک محروم رکھا تھا اور بہت زیادہ علاج کرانے کے بعد اب آمنہ ہمارے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ میرے گھر والے تو تھے ہی نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے آمنہ کی ماں کو بلانا پڑا۔
اور جب ہم آمنہ کو ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آمنہ کو 1-2 دن ہسپتال میں داخل رہنا پڑے گا۔ حمل کے دوران اس کو بہت سی بیماریاں ہو چکی تھیں، اس لیے اس کا کیس کافی مشکل تھا۔ آمنہ کے والد کئی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے آمنہ کی والدہ نے اس کی چھوٹی بہن کو میرے پاس ہمارے گھر میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں بہت عرصے بعد آمنہ کی بہن مسکان کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں تو آمنہ کی خوبصورتی کا ہی دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور اسے دیکھ کر میں آمنہ کو بھول گیا تھا۔ مسکان نے آمنہ کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج بہت اچھے سے کیے اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ آمنہ گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سارے گھر کو سلیقے سے صاف ستھرا کر کے سونے کی تیاری شروع کی تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ مسکان آئی ہے۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت تھی۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ مسکان تو کچھ اور ہی ارادہ لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ اکیلے پن میں خوف محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی رات گزار لوں۔ میں نے مسکان سے کہا کہ اچھا کیا جو تم چلی آئی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ لیکن مسکان کو یوں نیند میں دیکھ کر میری نظریں بار بار اس کے جسم کا طواف کر رہی تھیں۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ صوفے پر لیٹ گئی اور میں بہت مشکل سے اس سے نظریں چرا کر اپنے فون میں دھیان لگانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ میرا دھیان بار بار بھٹک کر اس کے وجود پر جا رہا تھا اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ صوفہ بہت چھوٹا ہے اور میں اس پر آرام سے سو نہیں سکتی۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے کہا کہ وہ بیڈ پر آ کر سو جائے اور صوفے پر میں سو جاؤں گا، اور جیسے ہی بیڈ کی طرف آئی تو میں اٹھنے لگا۔ مسکان نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یاسر بھائی، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں، دوسری طرف آپ لیٹ جائیے۔ میں مسکان کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن آمنہ کے پیچھے میں نے ہسپتال میں کافی بھاگ دوڑ کی تھی، اس لیے میں بیڈ پر ایک کونے سے ہو کر لیٹ گیا اور اپنا فون چلانے لگا۔ آمنہ کی غیر موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا جس میں میں اس وقت سے گزر رہا تھا۔ فون چلاتے چلاتے ہی مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ جب میں پوری طرح ہوش میں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مسکان میرے بہت قریب لیٹی ہوئی ہے اور اس کی انگلیاں میرے جسم پر حرکت کر رہی ہیں۔ میں ایک مرد تھا اور بہت کوشش کے باوجود بھی میں خود کو مسکان سے دور نہ کر سکا، اور میں بھی کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا تو جیسے وہ اس بات کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ فوراً ہی اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگی اور میں نے بھی اس کے ہر جذبات کی خوب بیزاری کی۔ جب ہم دونوں اپنا مقصد حاصل کر چکے تو مسکان نے اپنے فون میں میرے ساتھ ہماری کئی تصویریں کھینچی جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ مسکان کے ساتھ رات گزار کر میں ایسا خوش ہوا تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہونے والا تھا۔ پھر میں ہسپتال جانے کے لیے نکل گیا۔ میں سارے راستے خوشی سے جب ہسپتال میں پہنچا تو میری بیوی آمنہ کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آمنہ کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی، جبکہ ہسپتال جا کر میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ سارا دن میں اس کے ساتھ رہا لیکن اس کی حالت پہلے سے بہتر نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دن آمنہ کو اور ہسپتال میں رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا کہ آمنہ جتنے دن ہسپتال میں رہتی ہے مجھے مسکان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ میں رات تک ہسپتال میں رہا اور رات کے وقت میں اس کی امی سے یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا کہ مسکان گھر پر اکیلی ہوگی، اب مجھے واپس جانا چاہیے، کیونکہ ہسپتال میں آمنہ کے ساتھ کسی عورت کو ہی رکنے کی اجازت تھی، اس لیے اس کی امی کا رہنا بہت ضروری تھا۔ میں جب ہسپتال سے گھر واپس لوٹا تو مسکان بہت ہی خوش تھی۔ اچانک ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں آمنہ آپی کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے مسکان سے کہا کہ اس میں بھلا پوچھنے کی کون سی بات ہے، تمہاری آپی کی ہی تو الماری ہے۔ اس نے کہا چابی دیں پھر مجھے۔ میں نے اسے چابی دے دی اور وہ آمنہ کی الماری کھول کر ایک ایک چیز دیکھنے لگی، اور آمنہ جو کپڑے میرے لیے رات کو پہنتی وہ نکال کر مجھے دکھانے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی اس میں سے آپ کو کون سا پسند ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی بلیک رنگ کی نائٹی پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ یہ آمنہ پر بہت جچتی ہے۔ یہ سنتے ہی مسکان وہ نائٹی اٹھا کر کمرے سے نکل گئی
اور جب کافی دیر بعد واپس آئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ آمنہ کی نائٹی پہنے اس سے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے آگے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ میرے بدن پر زیادہ جچ رہی ہے یا آپ ہی پر زیادہ جچتی تھی۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بہت محبت سے اسے کہا کہ یہ تمہارے جسم پر بہت خوب لگ رہی ہے آمنہ، تو یہ پہن کر اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی تم لگ رہی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور خود میں اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ میں بالکل بے قابو ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 14 سال کی عمر میں کوئی لڑکی حسن کی دیوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسکان تو حسن کی ساری حدیں پار کر رہی تھی۔ اس کا پورا ہی بدن بہت حسین تھا اور میں ہر گزرتے پل کے ساتھ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ ساری رات اس پر پیار لٹانے کے بعد جب میں صبح ہسپتال پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی نے ابھی ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر تو میری حالت خراب ہو گئی۔ میری بیوی کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی اور ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ مجھے اپنے بچے کے انتقال کا بہت دکھ تھا۔ میں آمنہ کو سنبھالتے ہوئے گھر لے آیا۔ آمنہ کو دیکھ کر مسکان کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے ایک عجیب سی نظر اس پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے آمنہ کو کمرے میں لا کر لٹا دیا۔ اس کی امی نے مجھے اس کی دوائیوں کے متعلق آگاہ کیا۔ میں آمنہ کی امی کے ساتھ باہر بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا کہ جب میں نے مسکان کو آمنہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا، مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ مسکان ایسی کوئی بات اس کے آگے نہیں کہے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں مسکان واپس آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ چلیے امی اب ہم گھر چلتے ہیں، اور وہ دونوں اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ میں نے مسکان کو آخری بار الوداعی نظروں سے دیکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب ہم دونوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ مسکان کو جاتا دیکھ کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں دودھ کا گلاس لیے اپنے کمرے میں پہنچا تو آمنہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک اولاد چلی بھی گئی تو ہمیں اللہ دوبارہ اولاد سے نوازے گا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی میں نے جو کھو دیا ہے اسے دوبارہ پانا ممکن ہی نہیں۔ آمنہ کے لہجے نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں اس کے آگے ہی بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ مسکان میری سگی بہن نہیں ہے بلکہ وہ میری خالہ کی بیٹی ہے جسے خالہ کے انتقال کے بعد ابا ہمارے گھر لے آئے تھے۔ لیکن مسکان کو بچپن ہی سے مجھ سے بہت نفرت تھی کیونکہ گھر میں ہر چیز میری تھی اور اسے ہر وہ چیز چاہیے ہوتی تھی جو میرے پاس ہوتی۔ ابا نے کبھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ پر حسد میں مبتلا رہی۔ اس کی نظر ہر اس چیز پر ہوتی جو ابا میرے لیے لاتے یا جسے میں پسند کرتی۔ جب میری تم سے شادی ہوئی تو تم میرے گھر آیا جایا نہیں کرتے تھے اور مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ تم پر اپنی نظریں نہیں جمائے گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے حسد میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اس نے تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے وہ سب کر دیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مسکان نے جانے سے پہلے مجھے وہ ساری ویڈیو دکھا دی ہیں اور ساری تصویریں بھی دکھا دی جن میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ آمنہ کی بات سن کر میں صدمے میں آ گیا تھا۔ مسکان نے سب کچھ جان بوجھ کر ایک مقصد کے تحت کیا تھا اور میں اس کے ہاتھوں کھلونا بن گیا تھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف نفرت باقی بچ گئی تھی۔ اس نے اپنی اولاد بھی کھو دی تھی اور شوہر بھی۔ میں آمنہ کے آگے شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا کہ جب اس نے مجھ سے کہا کہ وہ جاتے جاتے مجھ سے میری بلیک نائٹی مانگ کر لے گئی ہے کیونکہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ اس کے بدن پر جچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے لگا تھا جیسے اس کے لفظوں نے مجھے زمین میں زندہ گاڑ دیا ہو۔ وقتی جذبات کے ہاتھوں میں اپنی پوری زندگی ہار گیا تھا اور اب کبھی آمنہ کے آگے نظر اٹھا کر زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ مسکان نے تھوڑے دن بعد مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے ہر بار ایک بڑی رقم کا تقاضا کرتی اور میرے نہ دینے کا کہنے پر میری تصویر وائرل کرنے کی دھمکی دیتی۔ میں جسے 14 سال کی ایک سیدھی سادی معصوم بچی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل ایک فتنہ تھی جس نے میری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی اور میرا اور آمنہ کا تعلق بالکل مردہ ہو گیا تھا کیونکہ اب مجھے صرف اور صرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ تھوڑے وقت کی لذت اور مزے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔